کہنے جی شکریہ کہے گا میں نے تو آپ کو گالیاں دی ہیں. فرمایا میں شکریہ اس بات کا ادا کرنے آیا ہوں کہ جب تو مجھے گالیاں دے رہا تھا میں تو تھا ہی نہیں، میں نہیں تھا. تو گالیاں دے کر میرے خلاف کہہ کر محاذ قائم کر کے مجھے اپنی نیکیاں منتقل کرا رہا تھا میرے نام اعمال. تو مجھے چونکہ تیرا یہ کام، میں تو موجود نہیں تھا، میں نے جواب بھی نہیں دیا، تو اپنی نیکیاں مجھے دے رہا تھا. مجھے میرے عقیدت مند دوست ساتھی مرید نذرانے تو پیش کرتے ہیں، کسی نے مٹھائی پیش کی، کسی نے کھانے کی، کسی نے کپڑا، کوئی دوسرا تیسرا، یہ ساری صورتیں ہوتی رہتی ہیں، مگر نیکیوں کا نذرانہ تیرے بغیر مجھے کسی نے نہیں دیا. نیکیوں کا نذرانہ تو ہی ہے وہ جس نے اپنی ساری نیکیاں میرے نام عمل میں درج کرا دی ہے. میں تو وہ شکریہ ادا کرنے ہوں، شرمسار کرنے کے لیے نہیں آیا. دوسرا، میں اس لحاظ سے بھی شکریہ ادا کرنے آیا ہوں تیرا، اللہ کا احسان ہے کہ میں نہیں تھا، تو مجھے گالیاں دیتا رہا. اللہ کا کرم ہے میری طرف سے فرشتہ تجھے جواب دیتا تھا، میں نہیں دیتا تھا. میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ یا اللہ فرشتے بھی تو نے میری خدمت کے لیے متعین کر رکھے ہیں. یعنی یہ سمجھانا تھا، اخلاص اور اخلاق کا پہلو بتانا تھا کہ جو لوگ اس قسم کا کرتے ہیں اگر وہ صبر کریں تو فرشتہ ان کی طرف سے لڑنے والے کو جواب دیتا ہے اور اس بندے کی نیکیاں اس کے نام عمل میں درج ہوتی ہیں. وہ جھک گیا، قدموں میں گر گیا کہ مجھے معاف کرے. وہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان سے پوچھا گیا کہ جی اس آیت کا ترجمہ کیا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم کا، کہ قیامت کو وہ بندہ عذاب سے، میرے غضب سے چھوٹ جائے گا جو قلب سلیم لے کر آئے گا. تو حضرت صاحب فرماتے ہیں، جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور ایک بات ان کی یہ پتہ ہے کہ اس معیار پر پہنچے کیسے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر انہیں پہنچایا کیسے. یہ پہلوان تھے اور بہت بڑے پہلوان تھے، علاقہ میں مانے ہوئے پہلوان تھے، شاہی پہلوان. تو اس دور میں رہنے والے کوئی سید صاحب حضور کی آل، وہ غریب تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، پریشان ہے. تو بیوی نے کہا کہ آج تو بچوں کے لیے کھانے کی بھی کوئی شے نہیں ہے. تو فرمایا بادشاہ کے پہلوان کے ساتھ میں کشتی کرتا ہوں اور مجھے انعام کے نام مل جائے گا. بیوی نے کہا آپ کیسے کشتی کریں گے، جان آپ میں نہیں ہے. دوستوں نے بھی کہا، کہنے لگے نہیں. اعلان کر دیا کہ شاہی پہلوان کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ شاہی پہلوان تھے، یہ خود شاہ جی تھے. اب شاہی میدان میں آئے، ہلکے پھلکے پتلے دبلے سے ہیں، وہ ایک ہاتھ کی مار بھی نہیں. جب جنید بغدادی سے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا تو آہستہ سے کان میں فرماتے ہیں میں مصطفیٰ کی اولاد ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، حضور کی لخت جگر کا بیٹا ہوں. مجھے پتا ہے کہ میں تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو مانا ہوا پہلوان ہے. میں غریب ہوں، میرے گھر کھانے کا کچھ ہے، میرے بچے بھوکے ہیں. میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ کچھ تجھے گرا لوں گا تو انعام شنام مل جائے گا تو میرے گھر کا نظام چل جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ اب تیری مرضی ہے، اگر تو گر جائے تو میری زندگی سنور سکتی، اس لیے. اور کہتا اس لیے ہوں کہ رسول اللہ کا بیٹا ہوں. بس کوئی وقت تھا جنید بغدادی کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے جب محبوب کا نام سنا، فاطمہ الزہرا کا نام سنا، حیدر کرار علی المرتضیٰ کا نام سنا کہ ان کا بیٹا میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہے. میں نے کیا کرنا ہے پہلوانی کو. تو کہتے ہیں شاہ جی فکر نہ کریں، آپ ہی کامیاب ہیں.
پیر جی نے ذرا ادھر ادھر ہاتھ مارا، پہلوان سب گر گئے۔ بارگاہ قدس سے اعلان ہوا، اس نے میرے رسول کی عزت کی ہے، اسے دنیا کے ولیوں کا بادشاہ بنا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے محبوب کے بیٹے کی، اولاد کی اس نے عزت کی ہے، دین کا اس نے خیال کیا ہے۔ پہلوانی ختم ہو گئی، اب وہ اولیاء کے سرکردہ ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ جی کیا بنا اللہ من اتى اللہ بقلب سلیم کا؟ بہت سے معنی کیے گئے، اچھا دل، صاف دل، طیب دل، طاہر دل۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ عربی میں سلیم کا معنی لدیغ کا بھی آتا ہے۔ لدیغ، لدیغ کہتے ہیں ڈسے ہوئے کو، لدیغ ڈسے ہوئے کو کہتے ہیں، جسے سانپ ڈس جائے اسے کہتے ہیں لدیغ۔ بچھو نے ڈس لیا وہ لدیغ، اژدہا نے ڈسا وہ لدیغ۔ تو لوگوں نے پوچھا جی صاحب سلیم اور لدیغ کا تو بڑا فرق ہے، کیا معنی ہوا کہ جو قیامت کے دن ڈسا ہوا آئے گا؟ فرمایا ہاں اس کا معنی یہی ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قیامت کے دن عشق مصطفیٰ کے ناگ سے ڈسا ہوا دل لے کر آ جائے گا وہ کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جس کے دل کو عشق مصطفیٰ نے ڈس لیا ہے، جس کے دل کو محبوب کی محبت نے ڈس لیا ہے، وہ کیا ان صلحت صلح الجسد کلو وان فسدت فسد الجسد کلو۔ اگر وہ درست ہوا تو سارا نظام درست ہے، دل خراب ہوا تو سارا نظام خراب ہے۔ ایک اور جگہ پر اس دل کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل صاف شیشے کی مانند ہوتا ہے، آئینہ، چمکتا ہوا آئینہ ہے۔ اور جب وہ جوان ہو جاتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اس پر ایک داغ لگ جاتا ہے، جھوٹ بولا دوسرا داغ لگ گیا، دھوکہ کیا تیسرا داغ لگ گیا، ماں کو گالی دی چوتھا داغ لگ گیا، باپ کا گریبان پکڑا پانچواں داغ لگ گیا، بیوی پر زیادتی کی چھٹا داغ لگ گیا، بیٹی پر ظلم کیا ساتواں داغ لگ۔ کتنے داغ ہیں، جتنے گناہ ہیں یہ سارے بدنما دھبے ہیں، بدنما داغ ہیں جو دل پر لگتے جاتے ہیں۔ اگر ان کی اصلاح کی کوئی صورت نہ ہو تو پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا جب وہ گناہ کرتا ہے تو اگر اس نے داغوں کو دھو لیا، اصلاح کر لی تو ٹھیک ہے، دل صاف ہے۔ اگر وہ داغ لگتے گئے اور دل پورا سیاہ ہو گیا تو یہ قیامت کے دن اس کے لیے ہلاکت کا سبب بنے گا۔ اب ان داغوں کے دھونے کا طریقہ دو ہے، ایک تو یہ کہ میں خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں خلوص دل سے توبہ کر دوں کہ اللہ میں مجرم ہوں، میں گناہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، خدا میری توبہ کو قبول فرما لے۔ تو قبول فرما لینا دل کا دھل جانا ہے۔ ایک صورت اور ہے، کبھی شرم آ گئی، کبھی حیا آ گیا، مجھے اپنے گناہوں پر حیا آیا، مجھے اپنے گناہوں پر شرم آ گئی کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری عمر کتنی ہوگی، کر کیا رہا ہوں۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو اور شرم کے آنسو ایک یا دو بہ جائیں، اگرچہ وہ میرے عزیز دوست بیٹے وہ آنسو ہوں گے دو، وہ ایک ہی آنسو کیوں نہ ہو، اور بڑا موٹا تازہ بھی کوئی ضروری نہیں کتنا بڑا موٹا آنسو ہو، شرم کا ہو، اگر وہ مکھی کے سر کے برابر ہو، چونٹی کے سر کے برابر ہو، اور ہو شرم کا، ہو حیا کا، تو وہ گرے بے شک میرے چہرے پر، گرے میرے کرتے پر، مگر ساری دل کی سیاہی کو دھو دیتا ہے، دل کی ساری سیاہی دھل جاتی ہے۔ جیسے کپڑے دھونے کے لیے یہ ٹیوب ویل ہیں، گناہوں کو دھونے کے لیے شرم کے آنسو ہیں، اور یہ دو ٹیوب ویل ہیں جو اللہ نے مجھے عطا کیے ہوئے ہیں کہ میں کبھی کبھی ان ٹیوب ویلوں کو چلا بھی لیا کروں، کبھی میرے دل پر خوف خدا بھی آ جائے، کبھی گناہوں کا ڈر بھی میرے پر مسلط ہو جائے، کبھی ظلم سے بچنے کی بات بھی میرے ذہن میں آ جائے کہ میں لوگوں پر زیادتیاں نہ کروں، ظلم نہ کروں، جتنے دل ہیں۔ اللہ من اتى اللہ بقلب سلیم،
فرماتے ہیں جو حضور کے عشق سے ڈسا ہوا دل ہوگا قیامت کے دن اس دل کے لیے برکت ہی برکت ہے اور کامیابی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ حضور نے مجھے ایک بات یہاں یاد آ گئی، جب دل کی تکلیف ہوئی تو میں یہاں سے گیا باہر، سلام کر کے گیا تھا، عمرہ کیا، حاضری دی، چونکہ ڈر تھا کہ بائی پاس ہوگا، بائی پاس میں لوگ مرتے بھی رہتے ہیں بچتے بھی رہتے ہیں، تو میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ بائی پاس ہوگا، پتہ نہیں مرنا ہے یا رہنا ہے، تو حضور سے عرض کر کے گیا کہ حضور ہو سکتا ہے یہ میری حاضری آخری ہو، اب میں جا رہا ہوں ذبح ہونے کے لیے، دل کی تکلیف ہے، جو کچھ میرے ذہن میں درخواستیں تھیں وہ عرض کی اور طبیعت کو سکون ہوا۔ وہاں گیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ نہیں بائی پاس کی ضرورت نہیں ہے، ویسے دوائی کے ساتھ ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بھی میں سمجھتا تھا کہ مدینہ منورہ کا فیض تھا، ورنہ یہاں کے دوستوں کا خیال تھا کہ بائی پاس لازمی ہے۔ مجھے خوشی ہوئی۔ 1.5 مہینے کے بعد ڈاکٹر صاحبان نے کہا کہ اب تو جا سکتا ہے اپنے وطن۔ انہوں نے مجھے کرسی پر بٹھا کر سکرین سی میرے آگے رکھی جس پر میرا دل مجھے دکھایا گیا، اور وہ ٹک ٹک کرنے کی آواز میں خود سن رہا تھا، میری شریانوں میں خون چلتا میں اس سکرین میں دیکھ رہا تھا، ٹی وی کا صورت تھی۔ اور ان میں ایک ڈاکٹر تھے مسلمان، 2 انگریز تھے۔ وہ مسلمان ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے کہ مولانا کوئی آپ کا سوال ہے؟ اور میں بار بار اپنے دل کو دیکھتا تھا اور شکر کرتا تھا کہ چلو دل کے دیکھنے کا تو موقع مل گیا۔ وہاں 2 سوال، اس کرسی پر بیٹھے ہوئے مجھے 2 سوال ذہن میں آئے۔ جنہوں نے پوچھا کہ تیرا کوئی سوال ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ ایک سوال تو مجھے جواب اس کا وہی مل گیا، وہ میں نے انہیں بتایا ہی نہیں۔ ایک سوال کا ان سے جواب لینا کی کہا، اور ایک جو انہیں نہیں بتایا وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں بار بار اپنے دل کو دیکھتا تھا کہ اچھا ہوا کہ دل آج دیکھ لیا کہ کیا شے ہے دل، اور ٹھیک حرکت کرتا دیکھ لیا، ٹک ٹک کی آواز سن لی، اور بار بار دیکھتا تھا غور سے۔ سوال میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں نے تو ہزاروں نہیں، میں نے تو لاکھوں گناہ کیے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ مومن کے دل پر شیشے کی مانند ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے تو داغ لگ جاتا ہے، اور میرے اس دل پر داغ مجھے نظر نہیں آتے۔ یہ اس وقت میرے ذہن میں بات آئی کہ مجھے پتا ہے کہ میرے گناہ ہزاروں نہیں لاکھوں ہیں، مجھے اچھی طرح علم ہے، خوب جانتا ہوں۔ آپ اپنے گناہوں کو جانتے ہیں، میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں۔ مجھے یقین تھا، اچھی طرح علم تھا کہ گناہ ہے میرے، پھر یہ دل پر وہ داغ نظر نہیں آتے۔ حضور فرماتے ہیں کہ داغ لگ جاتے، وہ کہاں گئے داغ؟ یہ میں بڑا پریشان ہوا کہ ہیں گناہ، داغ لگے ہیں مگر نظر نہیں آتے۔ تو فوری طور پر اس کا جواب قدرت کی طرف سے یہ دل میں آیا کہ داغ تو تیرے بے شمار تھے، داغ تو تیرے بے شمار تھے۔ جب ہمارے رسول کی بارگاہ میں پہنچ کر رویا تھا نا اور معافی مانگی تھی، ہم نے معاف کر، جب تو میرے مصطفیٰ کے دروازے پر اپنے گناہوں کی تو نے معافی مانگی تھی اور شرم کے آنسو بہائے تھے، تو وہ تیرے آنسو جو تھے حیا اور شرم کے، ہم نے تیرے سارے گناہوں کو دھو دیا تھا۔ تو یہ ایمان بھی ہے ہمارا۔ تو گناہوں کی معافی کے لیے شرم کی آنسو بھی ہیں، بارگاہ رسالت میں حاضری بھی ہے اور توبہ بھی ہے۔ شیشہ فرمایا۔ اب شیشہ کیوں فرمایا؟ غالباً اس لیے حدیث پاک میں میرے اور آپ کے دل کو آئینہ سے تشبیہ دی گئی کہ شیشے کے اندر باہر کا پرتو منعکس ہوتا ہے۔ تیرا دل انسان، تیرا دل ہم نے اس لیے بنایا ہے اور اس طرح بنایا ہے کہ خدا کی ذات اور صفتوں کے جلوے تیرے دل کے اندر منعکس ہوں۔ اس لیے غالباً شیشے کا ذکر ہے کہ جیسے شیشے کے اندر بہر کی فوٹو چلی جاتی ہے، ایسے تیرا دل
اللہ نے بنایا ہے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی ذات و صفات کے جلوے منعکس ہوں. در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے ماز نام مصطفیٰ، مومن کے دل میں رسول اللہ کا مقام ہے. اب رہی یہ بات کہ میرے دل میں یہ بات نہیں آ رہی، تو دو صورتیں ہیں، دو تین صورتیں ذہن میں آتی ہیں کہ میرے دل میں رسول اللہ کے جلوے، اللہ کی ذات اور صفات کے جلوے کیوں نہیں ہیں. یا تو یہ ہے کہ میرا دل فطرتی طور پر خراب ہے، شیشہ گندا ہو تو اس میں کچھ نہیں آتا. شیشہ گندا ہو تو اس میں سامنے جتنا چاہے رکھیں، ہے ہی اندھا. شیشہ ہے ہی اندھا، اس میں شکل کیا آئے گی؟ تو یا تو میرا شیشہ اندھا ہو گیا ہے، اس لیے مصطفیٰ کے جلوے مجھے نصیب نہیں ہو رہے، اس لیے ذات خدا اور صفات خدا کے جلوے میرے سینے کے اندر نہیں آ رہا ہے کہ میرا شیشہ اندھا ہو گیا ہے. یا یہ صورت ہے کہ شیشہ بالکل تو اندھا نہیں ہوا، مگر اس پر غبار ایسا جم گیا ہے، اگر وہ ہٹاؤں تو شیشہ ہو جائے گا. اگر وہ غبار اسی طرح جمع رہے گا، شیشہ ٹھیک ہے، شیشے کی فطرت خراب نہیں ہے، شیشہ ٹھیک ہے، مگر اس پر اتنا غبار، گرد و غبار جم چکا ہے کہ باہر کی تصویر اس کے اندر آتی نہیں. اب وہ ضروری ہے کہ میں اسے غبار کو صاف کروں. وہ ہے میرا گناہوں کا غبار، شیشہ ٹھیک ہے میرا. وہ ہے میرے جرموں کا غبار، وہ ہے میرے ظلموں کا غبار، وہ ہے میرے ماں باپ کی گستاخی کا غبار، وہ ہے بیٹے بیٹی پر ظلم کرنے کا غبار، وہ ہے بیوی کو پیٹنے کا، بیوی پر ظلم کرنے کا غبار، وہ ہے رشتہ داروں سے بگاڑ کا غبار، وہ ہے خاندان کے ساتھ ظلم کا غبار. کتنے غبار ہیں. اب یہ میں اپنے دل پر سوچ رہا ہوں، آپ اپنے دل میں سوچیں کہ کتنے غبار ہیں. جب تک وہ غبار میں صاف نہیں کر لوں گا، اور کیسے صاف کروں گا؟ وہ صاف توبہ سے ہوں گے، استغفار سے ہوں گے، نماز سے ہوں گے، عبادت سے ہوں گے. یہ دو صورتیں. یا تیسری صورت یہ ہے کہ میرے پاس شیشہ جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، شیشے کی فطرت درست ہے، اس پر کوئی غبار بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی عکس نہیں آ رہا. یہ کیوں ہے؟ جب شیشہ فطرت میں ٹھیک ہے اور اس پر غبار بھی نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں آ رہا؟ پھر مجھے یہ تیسری یہی صورت آخری ہے. پھر وہ غبار مجھے سوچنا ہوگا، وہ غبار اس لیے، وہ شیشے کے اندر عکس اس لیے نہیں آ رہا کہ میرا شیشہ جو ہے نا، اس کا رخ ٹھیک گنبد خضرا کی طرف نہیں ہے. میری فوٹو شیشہ ادھر ہے تو میرے سامنے عکس کیسے آئے گا؟ شیشہ میرے پیچھے ہے تو میرے عکس کیسے آئے گا؟ جب میری سمت اور اس شیشے کی جس میں کھڑا ہوں اس کی سمت میں فرق آ جائے گا تو میری فوٹو شیشے کے اندر نہیں جا سکتی، مکان کی فوٹو شیشے کے اندر نہیں آ سکتی. وہ اسی وقت ہوگی جب معاملہ برابر ہو. اگر میں نے سارے معاملات ٹھیک ہے، میرا دل ٹھیک ہے، غبار بھی نہیں ہے، اللہ نے توبہ سے میرے غبار کو بھی دھو دیا، شرم کے آنسوؤں سے میرے گناہ بھی معافی ہو گئے، میرا دل صاف ستھرا ہو گیا. اب جو نہیں آتی گنبد خضرا کے مکین کی کا تصور، وہ نہیں آتا، وہ اللہ اور اس کی ذات کے صفات کے جلوے نہیں آتے. تو پھر یہ ہے کہ اسلام سے میں کچھ ہٹا ہوا ہوں، کچھ میرا رخ ٹھیک نہیں ہے، کچھ میری ایسی سمت ہے جو ذرا سی ٹیڑھی ہو گئی ہے. اور فوٹو تو اسی وقت آئے گی جب سمت پوری صحیح فٹ ہوگی، ورنہ نہیں آئے گی. اگر نہیں آتا تو یہ دو تین چیزیں ذہن میں آ گئی. یہ بھی مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. کیا دل خراب ہے؟ کیا دل پر غبار ہے؟ یہ میرا رخ مدینہ والے کی طرف صحیح ہو ہی نہیں رہا. الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن وہ بندہ سرخ روح ہوگا جو سلیم دل کو، صاف ستھرے دل کو ہمارے پاس، اس کے نبی سے لبریز دل کو ہمارے پاس لے کر آئے گا. اب جیسے اس دل کے یہ فوجی ہیں، زہری فوجی ہیں، ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، پاؤں ہیں، ناک ہے، زبان ہے، اس کے ایک باطنی بھی فوجی ہے، وہ غضب ہے، وہ بھی اس کا ایک فوجی ہے.
نفس ہے وہ بھی اس کا فوجی ہے، شہوت ہے وہ بھی اس کے فوجی ہے۔ اب یہ تین فوجیوں کا انداز بڑا مختلف ہے۔ اگر یہ سپاہی غضب، شہوت، نفس اگر یہ باغی ہو جائے تو پھر میرے اس کمانڈر ان چیف کا نظام